السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں فضل قاسم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ جو لوگ میرے چینل پہ آئے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کا نام بلیہ بن ملکان اور کنیت ابو العباس تحریر کی ہے۔ ایک قول ہے کہ آپ بنی اسرائیل میں سے ہیں، ایک قول ہے کہ آپ شہزادے ہیں۔ آپ نے دنیا ترک کر کے زاہد اختیار فرمایا۔ آپ ولی تو بالیقین ہیں، آپ کی نبوت میں اختلاف ہے۔ آپ کے لقب خضر کی وجہ احادیث میں یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ جہاں بیٹھتے یا نماز پڑھتے ہیں وہاں اگر گھاس خشک ہو تو سرسبز ہو جاتی ہے۔ آپ کا زمانہ ذوالقرنین بادشاہ کا زمانہ ہے۔ ذوالقرنین نے جن کا ذکر قرآن مجید کی سورہ کاف میں ہے، ذوالقرنین کا نام سکندر ہے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ انہوں نے اسکندریہ بنایا اور اس کا نام اپنے نام پر رکھا۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر تھے۔ دنیا میں ایسے 4 بادشاہ ہوئے ہیں جو تمام دنیا پر حکمران تھے۔ ان میں 2 مومن تھے، ایک حضرت ذوالقرنین اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ 2 کافر تھے، ایک نمرود اور ایک بخت نصر، اور ایک 5ویں بادشاہ اس امت سے ہونے والے ہیں جن کا نام اس میں مبارک حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کی حکومت تمام روئے زمین پر ہوگی۔ ذوالقرنین کی نبوت میں اختلاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ نبی نہ تھے نہ فرشتے تھے بلکہ اللہ سے محبت کرنے والے بندے تھے۔ اللہ نے انہیں محبوب بنا لیا تھا۔ انسان کو جس چیز کی حاجت اور ضرورت ہوتی ہے اور جو کچھ بادشاہوں کو ممالک فتح کرنے اور سلطنت کو وسیع کرنے اور پھیلانے میں چاہیے ہوتا ہے، وہ سب کچھ اللہ رب العزت نے انہیں عطا کیا تھا۔ ذوالقرنین نے کتابوں میں دیکھا تھا کہ اولاد سام میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پیے گا اور اس کو موت نہ آئے گی۔ یہ دیکھ کر وہ چشمہ حیات کی تلاش میں مغرب کی طرف روانہ ہوئے اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ تو چشمہ حیات تک پہنچ گئے اور انہوں نے پانی بھی پی لیا، مگر ذوالقرنین کے مقدر میں نہ تھا، انہوں نے نہ پیا۔ اس سفر میں جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی ہے وہ سارا فاصلہ طے کر لیا اور وہاں پہنچے جہاں آبادی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ وہاں انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا گویا کہ وہ سیاہ چشمے میں ڈوبتا ہے، جیسا کہ سمندر میں سفر کرنے والوں کو ڈوبتا نظر آتا ہے۔ ذوالقرنین نے علماء اور حکماء سے پوچھا کہ تم نے کسی کتاب میں دیکھا ہے کہ کوئی ایسا نسخہ جس کے استعمال سے عمر اتنی لمبی ہو جائے کہ آدمی تصور بھی نہ کر سکے، یا ایسا نسخہ جس کے استعمال سے آدمی کو موت نہ آئے؟ ان میں سے ایک حکیم نے عرض کیا کہ حضور، میں نے ایک قدیم کتاب وصیت نامہ آدم میں لکھا دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ آب حیات کو کوہ کاف میں پیدا کیا ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا، مکھن سے نرم اور مرچ سے زیادہ خوشبودار ہے۔ جو اس کو پیے گا اس کو موت نہ آئے گی اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس پانی کا نام آب حیات ہے۔ یہ سن کر ذوالقرنین کے شوق میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے علماء سے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں اور پوچھا، ذرا یہ تو بتائیں کہ سواری کے لیے سب سے اچھا، چست اور چالاک جانور کون سا ہوتا ہے؟ وہ بولے، ایسی اچھی نسل کی گھوڑی جس نے بچہ نہ جنا ہو۔ چنانچہ ذوالقرنین نے 1000 گھوڑیاں منگوائیں اور حضرت خضر علیہ السلام کو سب سے آگے کیا، یعنی رہبر بنایا۔ پھر علماء حکماء سے پوچھا کہ وہ وہاں پہنچنے کے بعد اگر اس جگہ جیسا کہ علماء نے بتایا تھا اندھیرا ہوا تو کیا کریں گے؟ علماء اور حکماء نے کہا کہ ایسا کریں کہ شاہی خزانے سے لال اور گوہر لے لیں، اگر اندھیرا ہوا تو اس کی روشنی میں آگے بڑھیں گے۔ غرض ایک قیمتی لال جو اندھیرے میں روشن ہو جاتا تھا لیا گیا اور حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے کیا۔ تخت و تاج اور سلطنت ملازموں میں سے ایک عقل مند اور دانا ملازم کو سپرد کر کے 12 سال کے وعدے پر اس سے رخصت ہوئے۔ جب کوہ کاف پہنچے، راستہ بھول کر اس جگہ 1 سال تک پریشان اور سرگرداں رہے اور اسی اثنا میں حضرت خضر علیہ السلام لشکر سے جدا ہو کر اندھیرے علاقے میں جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی تھی بھٹک گئے۔ پھر خیال آیا تو اس لال کو جیب سے نکال کر زمین پر رکھ دیا۔ اس کی روشنی سے اندھیرا دور ہو گیا اور اللہ کی کرم نوازی سے چشمہ آب
آب حیات کا ان کو نظر آ گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے وضو کر کے آب حیات پی لیا اور خدا کا شکر بجا لائے۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام کی عمر دراز ہوئی، پھر وہاں سے نکل کر آئے تو ایک اور اندھیری جگہ پہنچ گئے تو دوبارہ اس لال کو نکال کر زمین پر رکھا، جس سے اندھیرا دور ہو گیا۔ جو لشکر کے لوگ اندھیرے میں تھے تمام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جمع ہو گئے۔ اس سفر میں ناکامی کے بعد ذوالقرنین نے تمام لشکر کو اپنے پاس سے رخصت کیا۔ ذوالقرنین وہیں رہ گئے اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد انتقال کیا اور وہیں مدفون ہوئے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو ہمیشہ کی زندگی عطا ہو گئی تھی، وہ اس کے بعد ہمیشہ زندہ رہیں گے، یعنی قیامت تک۔ لیکن تاریخ یا احادیث میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا جس سے یہ ثابت ہو کہ آپ کے ساتھ ذوالقرنین کے بعد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے تک کیا بیتی یا آپ کیا کرتے رہے۔ جیسا کہ مشہور ہے کہ آپ بھٹکے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں اور پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں۔ البتہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہونے اور فرعون کے غرق ہونے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعلیم دینے کے لیے حکم خداوندی ہونے کا واقعہ قرآن مجید میں تفصیل سے مذکور ہے، جس کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بڑی تفصیل سے بیان کی ہے۔ روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دن محفل وعظ میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص نے آ کر دریافت کیا کہ کوئی شخص اس وقت دنیا میں آپ سے زیادہ بھی علم والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کوئی نہیں، کیونکہ توریت شریف میں اس زمانے میں 40 اونٹوں پر لادی جاتی تھی، آپ کو زبانی یاد تھی۔ پھر آپ کو اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا شرف بھی عطا ہوا تھا۔ اس وقت جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھ سے زیادہ علم والا کوئی نہیں، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اور فرمایا اے موسیٰ تو ایسا خیال مت کر کہ تجھ سے کوئی نہیں، میرے کئی بندے تجھ سے زیادہ علم والے ہیں، اور تجھ کو کیا معلوم میں نے مخلوق میں کس کو زیادہ علم دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ الہی میں تیرے اس بندے سے کیسے ملاقات کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ مجمع البحرین کے پاس ایک میدان میں رہتے ہیں، ان کا کام گمراہوں اور بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھانا ہے، بلکہ اور بھی کئی کام ہیں، ان کا نام خضر ہے۔ مجمع البحرین بحر فارس اور بحر روم میں مشرق کی جانب اس جگہ کا نام ہے جہاں دونوں سمندر ملتے ہیں۔ تم ایک خادم کو ساتھ لے کر مجمع البحرین پر ایک بنی ہوئی مچھلی لے کر چلے جاؤ، جہاں وہ مچھلی زندہ ہو جائے گی وہیں میرے اس بندے خضر سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ یوشع بن نون کو لیا، یہ اکثر موسیٰ علیہ السلام کی خدمت اور صحبت کرتے تھے، آپ سے علم سیکھتے اور ان کے بعد آپ کے نائب ہوئے، یہ آپ کے بھانجے بھی تھے۔ حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لے کر موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کو چلے۔ آپ کا ساتھ ایک تھیلی بھی تھی جس میں ایک تلی ہوئی نمکین مچھلی رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے یوشع بن نون سے کہا مجھ کو مجمع البحرین پر جانا ہے، جب تک وہاں نہ پہنچ جاؤں سفر ختم نہ کروں گا، چاہے کتنا وقت کیوں نہ لگے، یعنی چلتا جاؤں گا خواہ کتنی ہی مدت کیوں نہ لگے۔ پھر وہ دونوں ان سمندروں کے ملنے کی جگہ پہنچے جہاں ایک پتھر کی چٹان تھی اور چشمہ حیات تھا، تو وہاں دونوں نے آرام کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام محو خواب ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت یوشع بن نون نے وضو کیا تو ایک قطرہ پانی کا ان کی انگلی سے اس مچھلی پر لگا تو وہ فوراً وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور تڑپ تڑپ کر دریا میں گری، اس پر سے پانی کا بہاؤ رک گیا اور ایک محراب سی بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جاگنے کے بعد حضرت یوشع بن نون کو یاد نہ رہا کہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جاگنے کے بعد سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ دوسرے روز کھانے کا وقت آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون سے کہا کہ ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اس سفر میں بڑی مشقت اٹھانی پڑی، اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تھکان کا بھی طاری اور بھوک بھی، اور یہ بات جب تک مجمع البحرین تک نہ پہنچے تھے پیش نہ آئی تھی۔ منزل مقصود سے آگے بڑھ کر تھکان معلوم ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ مچھلی یاد کریں اور اس کی طلب میں منزل مقصود کی طرف واپس ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مچھلی مانگنے پر خادم نے معذرت پیش کی اور عرض کیا کہ مجھے شیطان نے بلا دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کروں۔ وہ عجیب طریقے سے زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو ہم چاہتے تھے، یعنی مچھلی کا جانا ہی تو ہمارے حصول
حصول مقصد کی علامت تھی، اور جن کی طلب میں ہم چلے ہیں ان کی ملاقات وہیں ہوگی۔ حضرت خضر علیہ السلام پھر دونوں اپنے پیروں کی نشانات دیکھتے ہوئے واپس پلٹے اور اس جگہ پہنچے جہاں مچھلی زندہ ہوئی تھی۔ دیکھا کہ پانی مچھلی کے چاروں طرف بڑے زور و شور سے بہہ رہا ہے، مگر جہاں مچھلی موجود ہے اس کے ارد گرد رکا ہوا ہے، جیسے شیشے کے ڈبے میں بند ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھ کو یہی جگہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے بتائی گئی تھی، یہیں آس پاس کہیں نہ کہیں حضرت خضر علیہ السلام موجود ہوں گے۔ یہ کہہ کر آپ حضرت خضر علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے۔ سمندر میں کسی قدر دور جا کر ایک چھوٹا سا جزیرہ نظر آیا۔ اس جزیرے میں پہنچے تو دیکھا کہ دور کوئی شخص سفید چادر میں لپٹا ہوا ہے۔ آپ قریب پہنچے اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا اور کہا، اس سرزمین پر سلام کرنے والا کون آ گیا؟ آپ نے فرمایا، میں موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا، بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام؟ فرمایا کہ جی ہاں، میں آپ سے بعض وہ علوم سیکھنے آیا ہوں جو مجھ کو معلوم نہیں۔ اسی اثنا میں ایک سمندری پرندہ اڑتا ہوا آیا اور پانی میں چونچ مار کر ایک قطرہ پانی چونچ میں لے کر چلا گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے طور پر سمجھتے ہو کہ میں علم میں سب سے زیادہ ہوں، حالانکہ انسان کا اول آخر باطن ظاہر علم اللہ کے نزدیک اس سے بھی کمتر ہے، جتنا کہ یہ پرندہ اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی اٹھا کر لے گیا ہے، اور پانی کا قطرہ سمندر کے نزدیک کیا چیز ہے؟ کچھ نہیں۔ ایسا ہمارا تمہارا علم اللہ کے نزدیک ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کو تمہاری تربیت مقصود تھی، اور یہ بھی سچ ہے کہ اللہ کا عطا کردہ ایک علم مجھ کو ہے، تم کو نہیں، اور ایک علم یعنی توریت کا علم تم کو ہے، مجھ کو نہیں۔